العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، گزشتہ ہفتے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے متعلق بات چیت آئی تھی. اس بات چیت کو صرف اس ایک بات کے ساتھ میں مکمل کروں گا کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ جو ہوں گے ان کا ساتھ وہی لوگ دیں گے جو اپنی زندگی میں قربانیاں دیتے رہے ہیں. جن پر حالات آئے، مصائب آئے، مشکلیں آئیں، آزمائشیں آئیں، دین اور دنیا ایک ساتھ آئی تو انہوں نے دین کو ترجیح دی. وہ دنیا کے بہکاوے میں نہیں آئے، دنیا کی رنگینیوں میں نہیں رنگے. وہی لوگ ہوں گے جو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیں گے. لہذا اور بھی باتیں آتی رہتی ہیں. حضرت مہدی کی جو صحیح تعلیمات ہے وہ گزشتہ ہفتے آ چکی تھی، اس کو ذہن میں رکھیں. آج جو سب سے اہم ٹاپک جو مجھے ملا ہے بات کرنے کے لیے وہ کھیل کود ہے. اور کھیل کود میں ایک اہم چیز جو بالکل موقع سے متعلق ہے، پتنگ بازی کا کھیل ہے. اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. کھیل کود سے جب کھیل کود کی بات آتی ہے تو ہمارے درمیان 3 قسم کے لوگ ملتے ہیں. ایک طرح کے وہ لوگ ہیں جو کھیل کود کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور اپنے صبح و شام اور دن و رات اور اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ اس کھیل پر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری چیز ہے اور وہ دنیاوی فائدے بھی اس سے حاصل کرتے ہیں مختلف طریقوں سے. یہ بالکل اسلام کے خلاف عمل ہے اور اسلامی تعلیمات سے بہت دور رہنے والوں کا عمل ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو بڑے ہی بزرگ بنتے ہیں اور بڑے ہی دیندار بنتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام تو بس عبادتوں کا نام ہے، اسلام تو بس مسجد میں بیٹھنے کا اور اللہ اللہ کرنے کا اور یہ دنیاوی جتنے بھی کھیل کود ہیں ان سے دور رہنے کا نام ہے. علماء نے لکھا ہے یہ لوگ بھی صحیح اسلام کی ترویج اور اسلام کی کو پیش کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اسلام ایک معتدل دین ہے، ایک اعتدال پسند دین ہے. وہ کھیل اور کود کی بھی اجازت دیتا ہے لیکن اس میں وہ چند شرطیں لگاتا ہے، چند قاعدے لگاتا ہے، کچھ حد متعین کرتا ہے کہ اگر اس حد کے اندر رہ کر آپ کھیل کود میں لگیں اور کھیل کود کریں تو یہ گناہ تو بہت دور کی بات بلکہ یہ آپ کے دین کا حصہ بن جائے گا، یہ آپ کے لیے مفید بن جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن جو جسمانی اعتبار سے طاقتور ہے وہ اس مومن سے بہتر ہے جو جسمانی اعتبار سے کمزور ہے. اور یہ بات ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ بہت سارے کھیل ایسے ہیں کہ جن سے جسمانی صحت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان جسمانی اعتبار سے قوی ہوتا ہے. لہذا اگر وہ ایسے کھیل میں لگتا ہے جس سے اس کو جسمانی فائدہ ہوتا ہے، وہ صحت مند رہتا ہے، اس کی صحت اچھی رہتی ہے، تو اللہ کے رسول کے قول کے مطابق یہ اس مومن سے بہتر ہے جو جسمانی اعتبار سے کمزور ہے. بھلے ہی وہ عبادتوں میں لگا ہوا ہے، بھلے ہی وہ مسجدوں میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اگر جسمانی اعتبار سے کمزور ہے اور دوسری طرف وہ مومن ہے جو فرائض کی پابندی کرتا ہے اور جو حقوق اس پر لگے ہوئے ہیں ان کو پورے کرتا ہے اور اپنی جسم کی صحت کی بھی فکر کرتا ہے، اس کے لیے کچھ کھیل کود میں لگتا ہے، تو یہ اللہ کے رسول کے قول کے مطابق بہتر اور افضل ہے. اب ایک بہت بڑا یعنی موقع کے لحاظ سے ایک کھیل ہے پتنگ بازی کا کھیل. اس کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے؟ بظاہر اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو ہمیں پتنگ بازی کے کھیل کے متعلق کوئی صاف حدیث آیت نہیں ملے گی. اللہ کے رسول کے زمانے پر غور کریں تو اس میں بھی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملے گی، لیکن ایسے اصول ہمیں مل جائیں گے، ایسی تعلیمات ہمیں مل جائے گی. ان اصول کے تحت، ان تعلیمات کے تحت ہم آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پتنگ بازی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اچھا ہے یا برا ہے، ہمیں اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. پتنگ بازی میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہمارا پیسہ خرچ ہونا ہوتا ہے. اس میں انسان کا پیسہ لگتا ہے، قیمتی اور
مہنگے منجے لائے جاتے ہیں اور بھی دیگر اس کے آلات لائے جاتے ہیں، پتنگیں لائی جاتی ہیں، جو کہ فضول خرچی میں آتا ہے۔ یعنی فضول خرچی کا مطلب یہ کہ اس سے نہ آپ کا دنیاوی کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ۔ ایک شوق بھلے ہی پورا ہو جائے گا، ایک ذہنی طور پر خوشی بھلے ہی مل جائے گی، لیکن بڑے بڑے پیسے اس میں، بہت زیادہ رقمیں اس میں خرچ ہو جاتی ہیں، جو علماء نے لکھا ہے کہ یہ فضول خرچی میں شمار ہوں گی۔ اور فضول خرچی کے متعلق قرآن یوں کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو لوگ فضول خرچیاں کرتے ہیں، اپنا پیسہ ایسی جگہوں میں خرچ کرتے ہیں جن کا نہ دنیا بھی کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے، تو یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ اگر ہم نے مان لیا کہ بھئی چلو ایک کھیل کود میں ذہنی طور پر اپنی نشاط کے لیے اور ذہن کو اچھا کرنے کے لیے ہم نے یہ پیسہ حد میں رہ کر خرچ کیا، بہت زیادہ اوور خرچ نہیں کیا، بہت مہنگا مانجا ہم نہیں لے کے آئے، بہت مہنگی پتنگیں ہم نہیں لے کر آئے، ایک آدھ پتنگ لے آئے، 10-20-50 کا منجا لے آئے اور ہم اڑانے کے لیے اور ہم اس شوق کو پورا کرنے کے لیے میدان میں آ گئے، تو پھر شریعت نے، علماء نے اس میں ایک دوسری خرابی بھی لکھی ہے کہ جو مانجے بازار میں آ رہے ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں، اور ہماری موجودہ حکومت اور ملک کی حکومت بھی اس پر پابندیاں لگا رہی ہے، جو چائنیز مانجا کر کے مشہور ہے، کہ اس سے جسمانی نقصان ہے، خود اڑانے والے کے بھی ہاتھوں پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، نقصانات ظاہر ہوتے ہیں، اور جب وہ پتنگ کٹتی ہے اور وہ بازاروں میں، روڈوں پہ یا چھتوں پر ہی لوگوں کی گردنوں پر اور لوگوں کے مختلف جسموں پر لگتی ہے، جس سے انسانی جان کو، انسان کو نقصان پہنچتا ہے، تو شریعت اسلامیہ سختی کے ساتھ اس چیز سے منع کرتی ہے کہ میری اپنی ذات سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ تو لہذا اگر ہمیں اس شوق کو پورا کرنا ہے تو ہمیں اس چیز کو بھی خیال میں رکھنا پڑے گا کہ ایسے مانجے استعمال کرنے سے بچنا پڑے گا جن مانجوں سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور جب یہ کھیل ہوگا اور جب یہ پروگرام ہوگا اور ایک شوق پورے، یعنی بڑی تعداد میں لوگ پورا کریں گے، تو اس کے اگلے دن کا اخبار ہم اٹھا کر دیکھیں کتنی بچوں کی، معصوموں کی جانیں، بوڑھوں کی جانیں، خود جوانوں کی جانیں ہمیں اخبارات میں ملیں گی کہ اسی مانجے کے ذریعے سے وہ اپنی جانیں کھو دیے اور ان کی جانوں کا نقصان ہو گیا۔ اس کے بعد مان لیا کوئی کہتا ہے کہ بھئی ہم نے مانجا استعمال نہیں کیا، ہم نے سبزہ استعمال کیا اور ہم نے احتیاط کیا ہے، کسی کی جان کو نقصان نہیں ہونے دیا، چھوٹی ہم نے پتنگ اڑائی، تو تیسرا نقصان شریعت کہتی ہے کہ یہ شوق عام طور سے چھتوں پر چڑھ کر ہوتا ہے، اور چھتوں پر چڑھنے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان پتنگ کو بڑھانے میں یا کھینچنے میں یا کسی بھی طرح سے پتنگ لوٹنے میں، سبزہ اور منجا پکڑنے میں، چھتوں کی دیواریں چھوٹی ہوتی ہیں اور گرنے سے ہاتھ پیر ٹوٹتے ہیں اور بعض موقعوں پر جان کا بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور نقصان چھتوں پر چڑھنے کا شریعت نے اور علماء نے لکھا ہے کہ آس پڑوس کے جو چھوٹے گھر ہیں، نیچے گھر ہیں، ان کے یہاں کی بے پردگی ہوتی ہے، ان کے یہاں ہماری نظریں پہنچتی ہیں جو کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور بڑے گناہوں میں سے ہے کہ کوئی انسان کسی پڑوسی کے گھر میں جھاکا تاکی کرے اور اس کی بے پردگی کرے۔ لہذا اگر یہ کھیل کھیلنا ہے، کسی کو یہ شوق پورا کرنا ہے، تو وہ میدانوں میں چلا جائے اور ایسے کھلے علاقوں میں چلا جائے جہاں پر اس طرح کا کوئی برائی نہ ہو سکے، کہ کسی کی طرح کی بے پردگی نہ ہو سکے۔ ایک اور چیز اس شوق میں علماء نے لکھی ہے کہ یہ غیروں کا تہوار ہے، غیروں کی پہچان ہے، اور اللہ کے رسول نے صاف طور پر ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسروں کی، غیروں کی مشابہت اختیار کرے گا، ان کی نقالی کرے گا، تو وہ انہی میں سے۔ اگر ہم اس کھیل کی ابتدا میں جائیں گے اور اس کھیل کو کسی سے جڑا ہوا پائیں گے تو یہ غیر مسلموں کے تہوار سے اور ان کی رسم سے ہمیں جڑا ہوا ملے گا۔ لہذا کہیں نہ کہیں اس شوق میں بڑے نقصانات ہیں، اور اسی طرح سے فتاویٰ میں اور علماء کے اقوال میں لکھا ہوا ہے جو پتنگ کٹ کر آتی ہے، وہ پتنگ جب لوٹی جاتی ہے تو وہ پتنگ لوٹنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ دوسرے کا مال ہے اور ہم بغیر اس کی مرضی کے، بغیر اس کی پرمیشن کے اور بغیر اس کی منشا کے اس کو لوٹ رہے ہیں۔ وہ کہ دوسرے کا مال اپنے ملکیت میں لانا ہے، دوسرے کا مال ہڑپ کرنا ہے، تو ہر اعتبار سے اس شوق میں کسی بھی طرح کی کوئی خوبی نہیں ہے، ہر اعتبار سے یہ شوق برا ہے۔ لہذا اور ایک اور چیز لکھی علماء نے کہ سیٹیاں بجائی جاتی ہیں، چلایا جاتا ہے، ہلڑ بازی کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے کچھ گانے اور مائک بھی لگا لیے جاتے ہیں، اور طرح ایک عجیب و غریب ماحول بنا دیا جاتا ہے جو اسلام ان تمام چیزوں سے منع کرتا ہے۔ لہذا اگر ہم خود اس میں
मुलव्वस है, तो इससे बचने की कोशिश करें। या हमारे छोटे या हमारे आसपास के लोग इसमें लगे हुए हैं, तो उनको भी ये सारी बातें समझाएं और उनसे कहें कि मिजाज को और जहन को आराम देने के और उनको नशात बख्शने के बहुत सारे दूसरे रास्ते हैं, जायज़ रास्ते हैं, उनको इख्तियार कर लिया जाए। और इस तरह के काम से जिसमें कोई फ़ायदा नहीं सिवाय गुनाह के, अल्लाह की नाराज़गी के और अपनी आखिरत बर्बाद करने के, इससे बचा जाए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।